الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. صدق الله العظيم. آج ہم پارے 23 کے اندر اللہ کے پیغام کو جاننے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ نے پارے 23 کے اندر سورہ یاسین کے اکثر حصے کو نازل فرمایا ہے اور پارے 22 کے اندر سورہ یاسین کا کچھ حصہ اللہ نے رکھا ہے۔ بہرحال سورہ یاسین کی فضیلت کیا ہے، سورہ یاسین کی کتنی اہمیت ہے، ہم اس کو سب سے پہلے جانیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ انسانوں کو، جانداروں کو، حیوانوں کو اور اسی طرح سے ہر چیز کا دل ہوتا ہے، لہذا اللہ نے قرآن مجید کو بھی دل عطا فرمایا ہے اور وہ دل سورہ یاسین شریف ہے۔ اس سے سورہ یاسین کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ مردوں میں مر چکے جو مردے ہیں وہ بھی شامل ہیں اور وہ بھی مردے جو مرنے کے قریب ہیں وہ مردے بھی مراد ہیں، یعنی کہ کوئی مر چکا ہے تو اس کے لیے سورہ یاسین پڑھ کر بخشا جا سکتا ہے، اسی کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ اور دوسری چیز یعنی کہ ابھی انسان تو مرا نہیں لیکن مرنے کے قریب ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھی سورہ یاسین پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ سورہ یاسین کی فضیلت ہے اور سورہ یاسین مردوں پر پڑھنے کی وجہ سے ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جو مردہ مرنے کے قریب ہے جو آدمی، اس کے لیے جو سورہ یاسین پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے وہ اس لیے کہ اس کی روح بآسانی نکالی جا سکے اور اس کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے اور قبر کے سوالات کے جوابات اس کے لیے آسان فرما دے۔ بہرحال سورہ یاسین کو ہر انسان جو ہے صبح ضرور پڑھنا چاہیے نماز فجر کے بعد، تاکہ اللہ اس کے کاموں کو اپنے ذمے لے لے۔ جب اللہ کسی انسان کے کاموں کو اپنے ذمے لے لے تو پھر کون سا کام انسان کا نہیں بنتا ہے، اس لیے سورہ یاسین کو صبح فجر کے بعد ضرور پڑھنا چاہیے۔ اللہ نے سورہ یاسین کے اندر ایک بستی کا ذکر فرمایا ہے جس کے پاس بیک وقت تین داعی دین کی دعوت لے کر آئے۔ بہرحال وہ قصہ کیا تھا اور ان پر اللہ نے کیسے عذاب کو نازل فرمایا، اسی کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ ایک بستی تھی اور کہا جاتا ہے کہ وہ بستی انطاکیہ کا ہے، یعنی کہ اس علاقے کا نام ہے انطاکیہ۔ اس قوم کے پاس اللہ کی دین کی دعوت دینے کے لیے کچھ افراد گئے اور وہاں کی قوم بت پرست بنی ہوئی تھی، بتوں کو اپنا معبود بنائے رکھی تھی، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کہتے ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پر ایمان لایا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کی صحبت جنہوں نے پائی ہے ان کو حواری کہتے ہیں۔ بہرحال
دو حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے دعوت دین کے لیے اس قوم کی طرف گئے اور لوگوں کو دین کی دعوت دی، تو ان لوگوں میں سے ایک شخص نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور ایمان قبول کر لیا اور اللہ کو ایک ماننے لگا اور اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ اب وہ تینوں لوگ مل کر لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے کہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، ایک اللہ کو مانو، دنیا کے معبودوں کو چھوڑ دو، معبودان باطلہ کو ترک کر دو، ان سے بائیکاٹ اختیار کر لو۔ لیکن قوم والوں نے ان کی بات کو مانا نہیں، بلکہ اتنا بڑا جرم انہوں نے کیا کہ ان تینوں کو شہید کر دیا۔ جو تین لوگ دین کی دعوت دے رہے تھے ان کو شہید کر دیا، اور وہ تین لوگوں کا نام بائبل کے اندر فرمایا کہ ایک کا نام صادق تھا اور دوسرے کا صدوق اور تیسرے کا نام شلوم تھا۔ اب جب ان تینوں کو شہید کر دیا گیا تو اللہ نے ایسا عذاب ان پر نازل فرمایا کہ ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون، کئی فرشتوں کو بھیج کر ان پر عذاب نازل فرمانا یہ کوئی معمولی بات نہیں، یعنی ہے کہ ان پر اگر عذاب برسانا ہو تو کئی فرشتوں کو بھیجا جائے پھر عذاب ہوگا، نہیں، اللہ کی قدرت تو ایسی ہے کہ اللہ نے اس قوم کو ایسے عذاب میں مبتلا فرما دیا کہ اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم فرمایا کہ چیخ مارو، پھر حضرت جبرائیل نے جب چیخ ماری تو پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، خاکستر ہو گئی، تہس نہس ہو کر رہ گئی۔ اور پھر فرمایا کہ ان کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتوں کی کسی فوج کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ ایک فرشتے کی چیخ ہی نے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ یعنی اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوتا ہے۔ انہوں نے دین کی دعوت قبول نہیں کی، یہ ایک جرم کیا، اور دوسرا جرم یہ کیا انہوں نے کہ دین کے داعیوں کو ہی شہید کر دیا۔ پھر اللہ نے صرف فرشتے کے ایک چیخ سے اللہ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا، پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہاں سے معلوم ہوا ہم کو کہ انسان حق بات قبول نہ کرے ٹھیک ہے، لیکن حق بات بتانے والے سے دشمنی کرنا، اس سے بغض رکھنا، اس سے دوری اختیار کرنا، یہ خود کے لیے ہی نقصان دہ ہے۔ ایک تو حق بات قبول نہ کر کے نقصان اٹھا رہا ہے، اور دوسری بات حق بات بتانے والے سے دشمنی کر کے بغض رکھ کے اپنے آپ کو ڈبل نقصان پہنچا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ جو آدمی حق بات بتاتا ہے، دین کی دعوت دیتا ہے، اگر اس کو ہم نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، لیکن انسان نقصان تو پہنچا سکتا ہے، لیکن داعی دین کے لیے اللہ اس کے مقام و مرتبے کو بلند فرمائیں گے، لیکن جو آدمی نقصان پہنچاتا ہے اس کو اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل کر دیتا ہے اور ناکام کر دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا کہ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، فرمایا کہ اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جو بے حد طاقتور اور بڑا ہی باخبر ہے۔ اور آگے فرمایا چاند کے بارے میں والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، چاند کے لیے بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی، یہاں تک کہ وہ سوکھی ہوئی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ یہاں اللہ نے اپنی قدرت بتایا کہ اللہ سورج کا نظام ایسے بنایا کہ سورج صبح کو نکلتا ہے تو شام کو وقت پر ڈوب جاتا ہے، صبح وقت پر نکلتا ہے، شام میں وقت پر ڈوبتا ہے۔ جیسے ہی سورج ڈوب جاتا ہے تو پھر چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے اور اپنے وقت پر صبح کو ڈوب جاتا ہے۔ اسی کو اللہ نے ارشاد فرمایا، لیکن کبھی بھی نہ سورج چاند سے ٹکرایا نہ چاند سورج سے ٹکرایا ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ کا نظام کیسے بہترین ہے، اسی کو اللہ نے یہاں پر فرمایا۔ اور جو یہاں کہا گیا کہ چاند سوکھی ہوئی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، اس سے مراد ہے کہ چاند جب پہلی تاریخ کو نکلتا ہے تو بالکل باریک سا ہوتا ہے، اور جب دھیرے دھیرے 15 تاریخ کو پہنچتا ہے تو چاند گول ہو جاتا ہے، بالکل صاف و شفاف نظر آنے لگتا ہے۔ اور بھی 15 تاریخ کے بعد 17، 20، اس طرح جب 30 تاریخ تک چاند آ جاتا ہے بالکل باریک سا ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ چاند جب اس تاریخ کو پہنچتا ہے تو سوکھی ہوئی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کیا بہترین نظام قدرت ہے، جس کو ہم جاننے کی سمجھنے کی ضرورت ہے، تب جا کر ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ کا قرب اور اللہ کی قدرت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ اے گنہگارو، آج تم الگ ہو جاؤ۔ یعنی کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کو برے لوگوں کو ایک ہی بستی میں رکھا، ایک ہی محلے میں، ایک ہی گلی میں نیک انسان بھی رہتا ہے، برے انسان بھی رہتا ہے۔ دنیا میں ایک ہی سورج نکلتا ہے، اس سے اللہ کا نیک بندہ بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور اللہ کا برا بندہ بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور ایک ہی زمین سے اناج پیدا ہوتا ہے، اسی سے نیک انسان بھی کھاتا ہے، برا انسان بھی کھاتا ہے۔ کیوں دنیا کے اندر ایک ہی نظام کیوں ہے بھائی، نیکوں کے لیے بروں کے لیے؟ اس لیے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، دارالابتلاء ہے، امتحان کی جگہ ہے یہ دنیا۔ لیکن قیامت کا دن جزا کا دن ہے، بدلہ دینے کا دن ہے۔ اس لیے اللہ مجرموں سے کہیں گے کہ مجرموں تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ، یعنی کہ مجرموں کا گروہ، مجرموں کی جو ہے جماعت اور گنہگار لوگوں کی جماعت کو اللہ الگ کر دیں گے کہ تم تو دنیا میں میرے نافرمان تھے، غدار تھے اور سرکش تھے، میری فرما برداری کی چادر کو داغدار کیا کرتے تھے، تم الگ ہو جاؤ مسلمانوں کی جماعت سے۔ اور پھر مسلمانوں کو الگ کر دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ تم میرے فرما بردار تھے، تم میری سرکشی سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے تھے، لہٰذا ان مجرموں کو آگ میں ڈال دیا جائے اور ان کے گناہوں کا بدلہ لیا جائے، سزا دی جائے، اور جو مسلمان ہیں ان کو عزت کے ساتھ جنت میں بھیج دیا جائے اور ان کو نعمتوں پر نعمتیں عطا کی جائے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اس دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں اور اللہ کی اطاعت میں لگے رہیں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ جب مجرموں کو الگ کر دیں گے، مجرموں کو الگ ہو جانے کا حکم فرمائے تو ہم بھی اس کے اندر سے شامل نہ ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو ایک کامل مسلمان بنائے اور اپنے محض فضل و کرم سے اللہ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اور آگے اللہ نے پارہ 23 کے اندر سورہ صافات کو ذکر فرمایا، جس کے اندر حضرت شعیب، حضرت ابراہیم اور اسی طرح سے حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت اسماعیل کا قصہ قربانی کو تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، اور یہ سارے واقعات گزر چکے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم کا قصہ یہاں پر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے کئی آزمائشوں میں مبتلا فرمایا، لیکن حضرت ابراہیم اس کے اندر کامیاب ہو چکے۔ پھر اللہ نے آپ کو فرمایا کہ حضرت ابراہیم کو 80 سال تک کوئی اولاد نہیں تھی، جب آپ 80 سال کے ہوئے تو اللہ نے حضرت اسماعیل کو عطا فرمایا، اور جب آپ 100 برس کے ہو گئے تو اللہ نے آپ کو حضرت اسحاق عطا فرمائے۔ ادھر جیسے اللہ نے 80 سال کی عمر میں آپ کو اسماعیل عطا فرمائے تو فوراً اللہ کی پھر سے آزمائش آ گئی کہ میں نے جس بیٹے کو تم کو دیا ہے، میرا یہ حکم ہے کہ تم اس کو میرے راہ میں ذبح کر دو۔ پھر حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جنگل کی طرف گئے اور حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو دیکھ کر رہ نہیں سکے کہ میں اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کروں، تو پھر حضرت اسماعیل نے کہا کہ ابو آپ پریشان نہ ہو، میں چت لیٹ جاتا ہوں، آپ مجھے گردن پر سے ذبح کر دیجیے، میرے گردن کے پچھلے حصے سے ذبح کر دیجیے۔
پھر جب حضرت اسماعیل چت لیٹ گئے، جیسے ہی حضرت ابراہیم چھری چلانے لگے تو اللہ نے آسمان سے ایک مینڈے کو بھیجا اور حضرت اسماعیل کے بجائے وہ مینڈا کامیاب ہو گیا، اور اللہ نے فرمایا کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ابراہیم، ہم نے جو خواب تم کو بتایا تم اس کو پورا کر بیٹھے اور تم سچ نکل آئے ہیں اور تم اس آزمائش کے اندر بھی کامیاب ہو گئے ہیں، لہٰذا تمہاری یہ سنت قیامت تک تمہاری یادگار کے لیے جاری رہے گی۔ اس کو اللہ نے پارے 23 کے اندر ذکر فرمایا، اور آگے حضرت ایوب علیہ السلام کا سورہ صاد کے اندر ذکر فرمایا۔ حضرت ایوب کا ذکر تو پارے 17 کے اندر تفصیل سے ساتھ بتا دیا گیا، لیکن یہاں پر اس قصے کے اندر ایک چیز کو اللہ نے پارے 23 کے اندر ذکر فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی جو باوفا تھی، وہ ایک مرتبہ کہنے لگی کہ شیطان ان کے سامنے انسان کی شکل میں آیا اور کہنے لگا کہ میں تمہارے شوہر کا علاج کروں گا، جب تمہارا شوہر ٹھیک ہو جائے تو تم یہ کہنا کہ یہ جو تم صحت مند ہو گئے ہو یہ اس آدمی کی بدولت سے ہوئے ہو، تم یہ کہنا، اللہ کی طرف اس صحت مندی کی نسبت نہ کرنا۔ تو آپ کی بیوی نے آپ سے کہا کہ آپ جو ہے علاج کروا لیتے اور آپ درست ہو جاتے، اور میں نے اس طرح سے دیکھا ہے کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور وہ آپ کو ٹھیک کرنے کا کہہ رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف نہ کرنا بلکہ میری طرف کرنا، اور یہ کہنا کہ آپ اس انسان کی وجہ سے آپ ٹھیک ہو گئے ہو، بیماری آپ سے چلے گئی۔ تو فوراً حضرت ایوب نبی تھے، وہ سمجھ گئے کہ شیطان انسان کی شکل میں آیا۔ فوراً حضرت ایوب غصے میں آ گئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی شفا دینے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ تو ذرائع ہے بس۔ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں تم کو 100 لکڑیاں ماروں گا۔ حضرت ایوب قسم کھا لی۔ پھر اللہ نے آپ کو شفا دے دی 18 سال کے بعد۔ تو آپ کو یاد آیا کہ میں نے قسم کھا رکھی ہے، میں اپنے باوفا عورت کو، میری بہترین بے مثال بیوی کو میں کیسے سزا دوں؟ پھر اس کے بعد اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ہر وقت اللہ اپنا ساتھ دیتے ہیں اور ہر وقت ان کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ پھر اللہ نے حضرت ایوب سے کہا کہ حضرت ایوب، تم اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا۔ فرمایا کہ تم 100 کچھ تنکوں کو تم زمین سے اٹھا لو اور ان تنکوں کو لے کر تم اپنی بیوی کو مارو، تاکہ اس سے تمہاری بیوی کو تھوڑی سی تکلیف بھی ہو اور تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے اور تم قسم توڑنے والے حانث نہ بن جاوے۔ لہٰذا حضرت ایوب علیہ السلام کچھ تنکوں کو زمین سے اٹھایا اور مارنے لگے تو آپ کی قسم پوری ہو گئی۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اگر وہ دھڑلے سے کچھ بات اپنی زبان سے کہہ دے تو بعد میں اس کام کو آسانی کے ساتھ اللہ پیش فرمائیں گے اپنی طرف سے راستے کھول کر۔ اس لیے ہر انسان کو اللہ کا بندہ بنا رہنا چاہیے، اس کی بندگی کے اندر مکمل طور پر اتر آنا چاہیے، پھر اللہ کی طرف سے ہر انسان کے لیے راستے ہموار ہوں گے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ ویسے تو اللہ نے حضرت سلیمان کا قصہ اللہ نے پارے 19 کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائے ہیں، لیکن یہاں پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک قصہ ذکر فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ آپ نے یہ عہد کر لیا، یہ طے کر لیا کہ آج رات میں اپنی 70 بیویوں سے ملاقات کروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو 70 بیویاں تھیں۔ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ آج رات میں اپنی 70 بیویوں سے ملاقات کروں گا اور ان 70 عورتوں سے حمل ٹھہرے گا
اور ہر بیوی سے ایک ایک بچہ پیدا ہوگا، ایک ایک مجاہد پیدا ہوگا، انہوں نے یہ طے کر لیا۔ بہرحال انہوں نے اپنی بات کو پورا کرنے لگے۔ ایک رات میں آپ اپنی بیویوں سے ملاقات کر لیے، 70 بیویوں سے، لیکن کسی کو حمل نہیں ٹھہرا۔ ایک بیوی کو حمل ٹھہرا، وہ بھی آدھا ہی بچہ پیدا ہوا، آدھا نقص بچہ پیدا ہوا۔ حضرت سلیمان پریشان کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اللہ نے مجھے سب کچھ دے رکھا ہے، دنیا کی نعمتیں اللہ نے مجھے دے رکھا ہے، کیا ہو گیا؟ پھر اللہ نے حضرت سلیمان سے کہا کہ تم نے تو اپنی بیویوں سے ملاقات کا اور حمل کا اور ہر بیوی سے ایک ایک مجاہد پیدا ہونے کا تم نے تو یقین کر لیا اور امید بھی باندھی مجھ سے، لیکن تم نے انشاءاللہ کہنا چھوڑ دیا۔ اگر تم انشاءاللہ کہتے تو تمہاری 70 بیویاں حاملہ ہو جاتی اور 70 سے ایک ایک مجاہد پیدا ہو جاتا، لیکن تم نے انشاءاللہ کہا نہیں، اسی وجہ سے کسی کو حمل ٹھہرا نہیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ انسان اپنی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے کسی کام کو کر بیٹھوں گا یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اپنے آپ پر، اپنی ذات پر کبھی بھی انسان کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر بات میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے اور ہر بات میں، ہر کام میں انشاءاللہ کہنا چاہیے، تب جا کر انسان کا کام مکمل ہوگا، ورنہ تو انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے انسان کا کام ادھورا ہی ادھورا رہ جائے گا۔ یہ انشاءاللہ کی برکات ہے، اور انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے بڑے سے بڑے لوگوں کے کام بھی رک جاتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے اس کے اندر ارشاد فرمایا۔ آگے اللہ نے حضرت سلیمان ہی کے قصے کو ذکر فرمایا، یعنی کہ ان کے معجزے کو، یعنی آپ نے جو نعمت دی اس کو ظاہر فرمایا کہ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، فرمایا کہ ہم نے ہوا کو اس کے تابع کر دیا کہ وہ سلیمان کے حکم سے وہ جہاں پہنچنا چاہے پہنچے، آہستہ آہستہ چلا کرتی ہے۔ یعنی کہ اللہ نے ہوا کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا، جس طرح جنات کو، انسانوں کو، چرند کو، پرند کو، سارے چیزوں کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا، اسی طرح اللہ نے ہوا کو بھی حضرت سلیمان کے تابع کر دیا۔ ہوا بھی حضرت سلیمان کی بات مانا کرتی ہے۔ ہوا جہاں پر جانا چاہے، جس رخ کی طرف جانا چاہے، حضرت سلیمان کے تابع ہو کر جاتی تھی۔ اسی کو اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ آپ مجھے ایسی حکومت دیجئے جو کسی اور کو میسر نہ ہو، تو وہ دعا آپ کی قبول ہو گئی۔ اللہ نے آپ کو دنیا کی ایسی بے مثال حکومت عطا فرمائی۔ لہذا جنات، ہوائے، سارے چیزیں اللہ نے آپ کے تابع کر دیا۔ اور یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی کہ انسان کو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو آدمی اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے، ساری دنیا کو اللہ اس کے تابع کر دیتا ہے، دنیا اس کے قدموں میں آ گرے گی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ جو کہا اس کو پورا کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ اور آگے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اسی طرح سے ابلیس کا ذکر فرمایا۔ جب اللہ نے حضرت ابراہیم کو، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو سارے فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو۔ سارے فرشتے سجدہ کرنے لگے، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا، جبکہ اللہ نے اس کو خوب علم دے رکھا تھا، سارے فرشتوں کا بڑا تھا وہ۔ تو اللہ نے پوچھا کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اللہ، اور یہ آدم مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ آگ اوپر کو اڑتی ہے، زمین نیچے رہتی ہے اللہ، میرا مقام بلند ہے۔ لہذا اللہ نے فوراً فرمایا کہ قال فاخرج منها فإنك رجیم، تو یہاں سے نکل جا،
تو مردود ہو گیا ہے۔ یعنی یہ کہ اللہ نے شیطان سے نہیں کہا کہ تو نے میرا حکم نہیں مانا لہٰذا تو یہاں سے نکل جا، یہ نہیں کہا۔ اللہ نے یہ کہا کہ تجھ جیسے لوگوں کی یہ جنت رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یعنی کہ شیطان کے دل میں انانیت کی پھوٹ پیدا ہو گئی تھی، تکبر آ گیا تھا، بڑا پن پیدا ہو گیا تھا، یعنی کہ اپنے آپ کو بڑا کہنے لگا، یہ چھوٹا اور میں بڑا جیسے ہی کہنے لگا۔ تو اللہ نے کہا کہ تکبر جس کے دل میں ہو وہ انسان جنت میں بالکل بھی نہیں رہ سکتا، لہٰذا اے ابلیس تو یہاں سے رفع دفع ہو جا۔ فوراً اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ ہم کو یہ معلوم ہوا کہ جس انسان کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، بڑا پن ہوگا، اپنے آپ کو بڑا کہے گا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل کے اندر رائے کے دانے کے برابر انانیت، تکبر ہوگا، بڑا پن ہوگا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا بات جس کے اندر ہوگی، وہ انسان جنت میں بالکل بھی داخل نہیں ہوگا۔ اللہ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا اس لیے کہ اس کے اندر انانیت، تکبر پیدا ہو گیا۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ انانیت، تکبر کو اپنے اندر سے نکال دیں، تب جا کر اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہوگی اور تب جا کر ہم جنت کے مستحق بنیں گے۔ ورنہ تو لاکھ عبادت کر لے لیکن دل کے اندر تواضع، انکساری، عاجزی، جھکاؤ نہ ہو تو ساری عبادتیں غارت ہو جائیں گی اور تکبر کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اسی کو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے یہ بتایا ہے کہ انسان کے اندر تکبر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پارے 23 کا خلاصہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔